تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے کبریا، تو کلیم ہے تو عظیم ہے میرے کبریا۔ سامعین محترم، پروگرام کوکا کے ساتھ میزبان عرفان صادق حاضر خدمت ہے اور سلام پیش کرتا ہے۔ سامعین محترم، تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ نسل سے ہوتے ہیں۔ نسلیں تو سب انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چلیں، پھر ان کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتی ہوئی حضرت ابراہیم تک پہنچیں، پھر ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی 60ویں پشت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت آدم سے حضرت اسماعیل تک لوگوں کے نام تاریخ میں قابل تسلیم حد تک درج نہیں، بس کیا سرائیاں ہیں۔ قلم کی ایجاد بھی حضرت نوح علیہ السلام کے دادا حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جنہیں خدا نے قلم سے لکھنا سکھایا تھا۔ سیدنا اسماعیل کی 40ویں پشت میں عدنان نامی ایک صاحب پیدا ہوئے، جن کے بعد کی تمام نسلوں کے احوال تاریخ میں درج ہیں۔ انہی عدنان کی 20ویں نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ عدنان پہلے آدمی تھے جنہوں نے کعبہ پہ چمڑے کا غلاف چڑھایا۔ عدنان عدن سے ہیں، جن کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ سامعین محترم، عدنان 6 صدی قبل مسیح میں شاہ بابل اور عراقی شہنشاہ بخت نصر کے ہم عصر تھے۔ ان کی بیوی کا نام تھا مہدہ بنت لہم۔ عدنان کے بیٹے ماد بن عدنان تقریباً 12 سال کے کم عمر تھے، جدھر بخت نصر تباہی مچاتا پھر رہا تھا۔ یہ 586 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس عہد کے نبی ارمیہ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ ماد بن عدنان کو ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں۔ اللہ نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوں گے۔ ارمیہ علیہ السلام انہیں شام لے کر آ گئے۔ ماد نے بنی اسرائیل کے ساتھ پرورش پائی۔ وہی معانہ بنت جوشن سے آپ کی شادی ہو گئی، پھر وہ جزیرہ نما عرب میں واپس آ گئے۔ نزار ماد کا بیٹا تھا۔ نزار کے معنی یگانہ روزگار کے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص طرح کی چمک تھی، جو پیدا ہوتے ہی ان کے والد ماد کو نظر آ گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ انہی کی نسل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کی والدہ کا نام سودا تھا۔ نزار کے بیٹے کا نام مضر تھا، بہت خوبصورت اور گورے چٹے۔ ان کی زوجہ کا نام رباب تھا، رباب بنت عبدہ۔ مضر کے معنی ہی سفید رنگ کے ہیں۔ سامعین محترم، الیاس مضر کے بیٹے کا نام تھا۔ الیاس کے معنی بھی بہادری اور شجاع کے ہیں، اور وہ تھے بھی ایسے ہی بہادر۔ انہوں نے بنی اسماعیل کو بڑے اعلیٰ طریقے سے اپنے بزرگوں کے رستے پر گامزن کیا۔ الیاس بن حضر کی والدہ کا نام رباب تھا اور ان کی بیوی کا نام لیلہ تھا۔ مدرکہ الیاس کے بیٹے کا نام تھا۔ ان کا اصل نام تو عمرو تھا۔ ایک سفر میں انہوں نے خرگوش سے ڈر کے بھاگتے ہوئے اونٹ پا لیے۔ پا لینے والے کو مدرکہ کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام عمرو سے مدرکہ پڑ گیا۔ ان کی بیوی کا نام سلمہ تھا۔ حزیمہ مدرکہ کے بیٹے کا نام تھا۔ ان کی ماں کا نام سلمہ تھا۔ خزیمہ خزمہ کی تصہیر ہے، جو کھجور جیسے چھوٹے درخت کو کہتے ہیں جس سے ٹوکریاں وغیرہ بنتی ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی قدروں والے خزیمہ اپنے بزرگوں کے دین ابراہیم پر بڑی سختی سے کاربند تھے۔ کنانا ان کے بیٹے کا نام تھا۔ کنانا کی والدہ کا نام ایوانا تھا۔ کنانا تیروں برے ترکش کو کہتے ہیں۔ اپنی قوم کے لیے وہ امن کی علامت تھے، بہادر، دلیر اور گیان والے آدمی تھے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں ایک بار خواب میں پوچھا گیا کہ ان میں سے کیا چاہتے ہو، جاہ و حشم، امارات، مال و متاع۔ انہوں نے خواب میں ہی جواب دیا، یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ان کو مل گئی۔ نظر کنانا کے بیٹے کا نام تھا۔ ان کی ماں کا نام تبرہ۔ نظر کا چہرہ بہت تابناک اور تر و تازہ تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر ہی ان کا نام رکھا گیا۔ انہی کا لقب قریش تھا۔ نظر کے بیٹے کا نام مالک تھا۔ مالک کے نام کا نام عاتقہ تھا۔ مالک کی کنیت ابو حارث ہے۔
ان کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ خوبصورت چہرے عیبوں کو چھپا لیتے ہیں، جب ان کے عیب ظاہر ہو جائیں تو پھر ان کی صورت پر نہ جاؤ۔ فہر مالک کے بیٹے کا نام تھا، فہر کی ماں کا نام جندلہ تھا۔ فہر ہتھیلی کے برابر پتھر کو کہتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو غالب تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فہر کا لقب قریش تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی ماں جندلہ نے ان کا نام قریش رکھا تھا کیونکہ ماں کو کرش بڑی سمندری مچھلی بہت پسند تھی۔ یوں روب اور دبدبہ قائم رکھنے کے لیے ماں نے انہیں یہ نام دے دیا۔ سامعین محترم، غالب قہر کے بیٹے کا نام تھا، لوی غالب کے بیٹے کا نام تھا، لوی کی ماں کا نام عاتقہ تھا۔ لوی پرچم سے ماخوذ ہے۔ یہ بڑے علم پرور اور جہاں دیدہ لوگ تھے، حکمت اور بصیرت والے۔ ان کا ایک قول بڑا مشہور ہے، جس نے ہمیشہ نیکی کی اس کی نیکی کبھی ختم نہیں ہوگی، مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ کعب لوی کے بیٹے کا نام تھا۔ کعب کی ماں کا نام تھا معاویہ۔ کعب اونچے ٹہنے اور بلند قوم والے کو کہتے ہیں۔ کعب اپنے عہد کے بہت معزز آدمی تھے۔ ان کی قدر و منزلت اس قدر تھی کہ ان کی وفات کے بعد سالوں کا تعین ان کے نام سے ہونے لگا۔ وہ عربوں کے کیلنڈر بن گئے۔ یہ سلسلہ عام الفیل تک جاری رہا۔ کہا جاتا ہے یوم عروبہ کا نام بدل کر یوم جمعہ انہوں نے رکھا تھا۔ ان کا زمانہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 560 سال پہلے کا ہے۔ وہ خطبہ دیتے تو آغاز اما بعد سے کرتے، یہی پھر بعد میں رائج ہو گیا۔ ان کے بیٹے کا نام ادی تھا۔ ادی سیدنا عمر بن خطاب کے جد امجد تھے۔ مرہ کعبہ کے بیٹے کا نام مرہ تھا۔ مرہ طاقتور اور تلخ مزاج دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تیم ان کے بیٹے کا نام تیم تھا، جو سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ کے جد امجد تھے۔ انہی کے بڑے بیٹے یقیزہ کی نسل سے بنو مخزوم تھے، جس سے آگے چل کر ابو جہل پیدا ہوا۔ کلاب مرہ بن کعب کے بیٹے کی ماں ہندا تھی۔ کلاب شکار کے شوقین تھے۔ کلاب بن مرہ نے کتے پالے ہوئے تھے۔ ابن مرہ کا نام لوگ بھول گئے، یہ کلاب کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سونے کی 2 تلواریں خانہ خدا کے اندر سجائیں۔ ان کے بیٹے کا نام تھا قصا، جس کا ہم اپنے اگلے پروگرام میں جن کا ذکر کریں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یہ چینل جو ہے اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری یہ کاوش جو ہے وہ آگے سے آگے پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دے۔ اللہ حافظ۔